وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المعين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. آج بھی ہم اور آپ سب مل کر ساری دنیا کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جانے رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم ذلت بولے باغ رسالت غریبوں کے سرور و سرور شافع روز شمار رحمت کردگار نائب پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ والہانہ عاجزانہ عاشقانہ انداز میں پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا بنجانا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعدہ حمد و صلاۃ منبر نور کا جلوہ فرما مقتدر و معزز و علماء کرام و شعراء ذوی احترام حاضرین مجلس پردہ نشین خواتین امت ملت کے عظیم نونہالان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نقیبی اجلاس نہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ سلام کا جواب دیا. آپ حضرات بہت زیادہ ناراض ہیں. اگر آپ کے گاؤں میں شاید معمول ہے 2 بار مہمانوں سے سلام کروانے کا تو میں پھر سے سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتظار کر رہے تھے، مطلب ایسا ہی معمول ہے، ایسی ہی دستور ہے آپ کے وہاں. بہرحال دیکھیے جو لوگ جانے والے تھے کچھ نوجوان وہ تو بھاگ گئے، موقع تھا ان کے پاس نکل لیے. لیکن آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں میں دوسری مرتبہ ہوں، پہلی مرتبہ نہیں ہوں. صدام بھائی کا معاملہ پہلی مرتبہ تھا تو اس لیے فرقان بھائی نے عمران بھائی کے بعد کہا تھا ان لوگوں کو بیگ لے کے آنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں بیگ نہیں، نعت خوان رسول عشق رسول میں جب نعت پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہاں تو بہت سے بیگ کم پڑ جائیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو آپ حضرات جو ادھر بیٹھے بار بار ہمیں گردن ادھر گھمانا پڑے گی، ہم پریشان ہو جائیں گے. آپ ادھر چلے آئیں، برائے مہربانی چلے آئیں. آپ تشریف لے آئیں سامنے، کرم ہوگا آپ کا. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کرسی لے لی ہے تو میں بھی کرسی چھوڑ دوں گا. آپ تشریف لے آئیں. واہ بہت پیارے بھائی ہیں میرے. چلے آؤ سامنے آ جاؤ یار. ہم تمہیں دیکھیں اور تم ہمیں دیکھو، ہے نا. کسی کہنے والے نے کہا ہے ایک چلمن سے تو دیکھے ایک چلمن سے میں دیکھوں، لگا دے آگ چلمن کو نہ تو دیکھے نہ میں دیکھوں. اور تم لوگ کرسی نہیں چھوڑو گے. تم لوگ سوچ رہے ہو کہ ہاں چھوڑ دے بھیا یار. چلے آ جاؤ سامنے آ جاؤ ایک دم میدان میں آ جاؤ بھائی آ جاؤ. اگر نوجوان ہو کر کے تم لوگ کرسی لیے بیٹھے ہو، دیکھ رہے ہو چچا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ لوگ ادھر کرسی پہ بیٹھا. چھوڑ دو کرسی. کرسی جسے مل جاتی ہے وہ آدھا پاگل ہو جاتا. دیکھ رہے ہو کوئی فیصلہ رات کے 8 بجے، کوئی فیصلہ رات کے 12 بجے. نہیں آ رہی ہے. ارے سامنے آ جاؤ بھائی یار، سامنے آ جاؤ بیٹا. ہری یہ کیا بلیزر بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ یہ اوپر بیٹھا ہوا کتنی دیر بیٹھے گا؟ بھائی سفید ٹی شرٹ. آپ بھی آ جاؤ یار میرے نام. آ جاؤ یار آ جاؤ. کرسی چھوڑ دے بیٹا. کیا بات، آ جا نیچے. اور تم لال خطرے کا نشان لے کر کے یہ پوری جاکٹ پہنے ہوئے مجھے بیٹھ جا بھائی. واہ سبحان اللہ، ہے نا ماشاء اللہ. اب لگا ہے کہ ہاں یہ مجمع ہے جو کچھ سننا چاہتا ہے
اور مجھے تو آپ پچھلے سال بھی سمجھ چکے ہیں، نوٹ بندی کا دور چل رہا تھا، اس وقت دیش بندی کا دور چل رہا ہے نا، تو عجیب معاملہ ہے، ہماری اور آپ کی ملاقات عجیب و غریب موڑ پر ہوئی ہے۔ تیار ہیں الحمدللہ؟ دیکھ رہے ہیں، یہ تو جگر ہے ہم مولویوں کا، اللہ کا کرم ہے، ادھر تو جیب خالی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم مولوی کسی کے باپ کا نہیں کھاتے، رسول پاک کا کھاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں گاتے ہیں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، بے شباب کو جواب تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایسی نہیں کہا بلکہ دعویٰ کیا تو ثابت کی ہے۔ بے شک آج ظہور صاحب ہم مدرسہ چلاتے ہیں، ایک ایک مولوی پورا مدرسہ چلا رہا ہے الحمدللہ، جی بے شک، خود تو اپنے آپ کو تو پال ہی رہا ہے، قوم کے 50 100 بچوں کو پالتا ہے، اور میری مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کو ایک سال میں ہاسٹل کے اندر مطبخ میں تقریباً 3000 بچوں کو پالا کرتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ قاری فرقان صاحب سن لیجئے دلیل بھی پیش کیے، اور دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت حضرت العلامہ مولانا قاری مخدوم اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعروں کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، کیا بات؟ کٹیا والوں کو سکھایا نہیں تھا کسی نے؟ نعرے کا جواب دینا جانتے ہو؟ پھر سیدھے سے بولو یہ کیا؟ تو انہیں بولنا چاہیے، اگر ادھر پرمیشن دے دیں ہم بولنے کی نا تو بھی تم پر بھاری ہو جائے گا، وہ ڈپارٹ تم پر بھاری ہو جائے گا۔ اکبر نے کہا کہ کل جو سب سے بڑا جھوٹ دربار میں بولے گا اسے راج دربار کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو صبح کو بڑا انعام لینے کے چکر میں بڑا جھوٹا آیا، بڑا جھوٹا، کوئی بولا میں نے آج سورج کو اتر سے نکلتے ہوئے دیکھا، بڑا سے بڑا جھوٹ بولنے والا آیا، لیکن اکبر خوش نہ ہوا۔ ایک شخص بڑا دور بیٹھا ہوا تھا، کہا تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں سرکار میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا ایک جگہ پر 4 عورتیں بیٹھی تھی، میں نے انہیں چپ لے گئے اور میں 4 گھنٹہ بیٹھا رہا، ان میں سے ایک بھی نہ بولی۔ بادشاہ کو تخت چھوڑ کے کہا
وہاں آج کا انعام اسی کے حصے میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آ گئی ہو تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراؤ، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اسلام کا علم سمجھ کر کے لہرانا اور مچل کے پکارنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لہک کے بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے 4 مصرے بڑا نقیب اجلاس حضرت مولانا فرقان رضا تلہری سے آپ نے بڑے بڑے اچھے اشعار سنے، مجھ سے 4 مصرے سن لو۔ نعمت کبریا مبارک، بہت بے شک، نعمت کبریا مبارک، نعمت کبریا مبارک ہو، نور حق کی ضیا مبارک، بے شک، نعمت کبریا مبارک ہو۔ آپ نہیں سمجھیں گے، اہل عشق سمجھ لیں، اگر یہ داد دے دیں گے میں سمجھ لوں گا کہ آپ نے بھی سمجھ لیا۔ نعمت کبریا مبارک ہو، نور حق کی ضیا مبارک ہو، اور میری جانب سے سارے عالم کو آمد مصطفیٰ مبارک ہو، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جانب سے سارے عالم کو آمد مصطفیٰ مبارک ہو۔ حضرات، آج آمد مصطفیٰ کے تعلق سے کپیٹ جیدہ پور کٹیا کے مسلمانوں نے آمد رسول کے تعلق سے جشن رسول کو منعقد کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کیلکولیٹ لے کر کے بیٹھ جائیے گا، مصباحی بنارسی بول کر کے آگے بڑھتا ہے۔ آج سے تقریباً 1495 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر ایک چاند نکل رہا ہے، ایک چاند طلوع ہو رہا ہے، ایک چاند تولد ہو رہا ہے، ایک چاند جلوہ نمائی فرما رہا ہے، اور وہ چاند جب آتا ہے تو اس کے آنے کی شان کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آسمان و زمین ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آنے والے کی شان کو بریلی کے تاجدار نے جب ملاحظہ کیا تھا، امام اہل سنن نے جب ملاحظہ کیا تھا، فخر زمین و زمن نے جب ملاحظہ کیا تھا، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، یعنی کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے آنے والے چاند کی شان کو بیان کرنا شروع کیا ہے، تو یوں گویا ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے والا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور گندونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور بارگاہ نبوت و رسالت ہی تک نہیں بلکہ آل پیغمبر آل رسول تک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جملے ہیں، ملاحظہ کرتے چلو، میرا آمینہ کا لال آ رہا ہے، آمینہ کا چاند آ رہا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آ رہا ہے، عبداللہ کا نور نظر آ رہا ہے، عبد المطلب کا جگر پارا آ رہا ہے، رب کا حبیب آ رہا ہے، آدم جس پر ناز کرے وہ نبی آ رہا ہے، نبیوں کا نبی آ رہا ہے، پیغمبروں کا پیغمبر آ رہا ہے، رسولوں کا امام آ رہا ہے، مقتداؤں کا مقتدا آ رہا ہے، پیشواؤں کا پیشوا آ رہا ہے، نبوت جس پر ناز کرے وہ نبی آ رہا ہے، رسالت جس پر فخر کرے وہ نبی آ رہا ہے، پیغمبری جس پر ناز کرے وہ نبی آ رہا ہے، صداقت جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، عدالت جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، سخاوت جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، شجاعت جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، حضرت آدم کو نبوت جس کے صدقے میں ملی وہ نبی آ رہا ہے، شیش جس کے صدقے میں بنے وہ نبی آ رہا ہے، نوح جس کے صدقے میں بنے وہ نبی آ رہا ہے، زکریا جس کے صدقے میں بنے وہ نبی آ رہا ہے، یحییٰ جس کے صدقے میں بنے وہ نبی آ رہا ہے، ایوب جس کے صدقے میں بنے وہ نبی آ رہا ہے، یوسف
یوسف کا حسن جمال جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، یعقوب و ایوب کا صبر جس کے پاس ہے وہ نبی آ رہا ہے، حضرت یحییٰ کا نائب بن کر کے، حضرت زکریا کا نائب بن کر کے، حضرت یوشع کا نائب بن کر کے دنیا یہ سمجھ رہی ہے یہ نائب ہے، لیکن نہیں، بلکہ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبوت جس کے صدقے میں بنی ہے وہ نبی آ رہا ہے، خرد کے 1,24,000 انبیاء اور رسل جس کے صدقے میں آئے دنیا کے اندر وہ نبی آ رہا ہے، آسمان کا شامیانہ جس کے لیے لگایا گیا وہ نبی آ رہا ہے، زمین کا فرش جس کے لیے بچھایا گیا وہ نبی آ رہا ہے، گنچوں میں چٹک جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، پھولوں میں مہک جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، ارے پھولوں میں خوشبو جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، شبنم کا تبسم جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، قدر و قضا کی رعنائیاں جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، سمندر کی سیلانی جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، پہاڑ کی بلندیاں جس کے صدقے میں ہے وہ نبی آ رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا والآخرہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا اور آخرت کو نہ بنایا جاتا، حد تو یہ ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب اگر تیری محبوبیت کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ رب اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چاند کی چاندنی نبی کے صدقے میں، سورج کی تابانی نبی کے صدقے میں، ستاروں کی جگمگاہٹ نبی کے صدقے میں، بحر و بر نبی کے صدقے میں، خشک و تر نبی کے صدقے میں، لوح و قلم نبی کے صدقے میں، عرش و کرسی نبی کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں ہے۔ میں نے کہا اے میرے امام، اے میرے تاجدار، اے بریلی کے شہنشاہ، آپ کیا کہتے ہیں جو بریلی کا تاجدار ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عشق رسول میں ڈوبا اور مچل کے بولا زمین و سما تمہارے لیے، مدینہ مکہ تمہارے لیے، زمین و چولہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہیجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، جواب دیا۔ آمینہ کا چاند سبحان اللہ، آمینہ کا، چاند آیا ہے، آمینہ کا، اگر ادے پور کٹیا یہ نام ایسا عجیب و غریب ہے کہ 2 سال میں بھی یاد نہیں ہو پایا ہے، پتہ نہیں کئی بار آنا پڑے گا جب یاد ہوگا، تو آپ لوگ جلدی جلدی بلا کیجیے تاکہ نام جلدی سے یاد ہو جائے۔ کیا ہے ادے پور کٹیا، زور سے بولو کیا ہے؟ کٹیا، قسمت پر ناز کرو۔ اے لوگو، آمینہ کا چاند ہمارا بھی چاند ہے، سبحان اللہ، زمین والوں کا چاند نہیں، آسمان والوں کا بھی چاند ہے۔ سبحان اللہ، ابے یہ کہو چاند کا بھی چاند، سبحان اللہ، سورج جس کے صدقے میں چمک رہا ہے وہ چاند۔ اچھا بتاؤ، ادے پور کٹیا کی کوئی ماں اس کا بچہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میری کسی ماں کا بیٹا لنگڑا لولا اندھا بہرا گونگا ہے نا ہو تو وہ اسے کیا کہے گی؟ چاند، چاند، بولو چاند، چاند کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میرا چاند ہے، کیا ہے؟ چاند، میرا لال ہے، چاند ہے، دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا پارا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو ادے پور کٹیا کی ماں ہے جو اپنے لنگڑے لولے کو بھی، بیٹے کو بھی چاند سے تشبیہ دے رہی تھی، جگر کا پارا کہہ رہی تھی اور آنکھوں کا تارا کہہ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو گرتوں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے، مظلوموں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے اور زندہ دفن کر دینے والی لڑکیوں کو زندگی عطا فرمانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، 40 سال کی بیوہ کو وہ مقام دیا ہے جو اس سے پہلے ان دنیا انسانیت میں نہ تو اس سے پہلے ملتی ہے، نہ اب تک کوئی مثال نہ سکا ہے، نہ صبح قیامت کا کوئی مثال نہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اگر جواب نہیں۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ
बेटी पढ़ा, पता लगा जाके देख लो, हाथरस में देख लो, उन्नाव में देख लो, नारा लगाया कुछ और करा कुछ और वहाँ ऐसा मामला नहीं है। अगर उदयपुर कटिया के किसी जवान से कहूँ जरा तुम्हारा शादी करने का इरादा है, 25 साल के जवान से अगर पूछा जाए तेरा शादी करने का इरादा है, तो बोलेगा हजरत का जुगाड़ होता है ना। और अगर आज जहूर साहब से कहिए, ये इनके गांव के उदयपुर कटिया कहीं हैं और मदरसा चलाते हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे ऐसे लोगों को। ये मौलवियों का जिगर अल्हम्दुलिल्लाह ना, दूसरों के पास नहीं मिलता है। बातें करना बड़ी आसान है, ये बड़ा मांग के ला रहे हैं और खूब खा रहे हैं। लाओ मांग के ला सकते हो, मांग करके लाने के लिए भी जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे रूहानी उस्ताद हुजूर से करिए सरकार हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमान, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब किसी के वहाँ जाते और कोई कहता हजरत पान खा ले, पान का शौक फरमाते थे हजरत, तो आप फरमाते कि पान 1 पैसे का मिलता है यहाँ की मार्केट में, का जी हुजूर अब वो 1 पैसा दे दो, मेरे मदरसे में काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जिगर, ला पाओगे। चंदा लेने के लिए जलसे का मौलाना साहब दरवाजे पर खड़े हो जाए तो नाक भौंवे सब समझ लेते। तब जलसा, अबे दूसरों के पेट में दर्द हो रहा था, बात समझ में आ रही थी, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा? तू इलेक्शन के नाम पर अपने बेटे के बर्थडे के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर दे तो तुझे गरीब का ख्याल नहीं आता, और नबी के नाम पर अगर उस शाकाने रसूल झंडे लगाते हैं, गलियों को सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, तो तुझे गरीबों का ख्याल आता है। और जलसे में उलमाए किराम को बुला करके नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं तो तुम्हें गरीबों का ख्याल आता है। सुभान अल्लाह। हम भी गरीबों का ख्याल करते हैं, हमसे ज्यादा कौन करेगा? रंगीला चुदर। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुर्गियों का जिगर है कि मदरसों में पढ़ाते हम लोग कम हैं, पालते ज्यादा हैं। हाँ, बेशक बेशक। पढ़ाते कम हैं, पालते ज्यादा हैं। पालते ज्यादा हैं। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी यूट्यूब पर वो क्लिप मौजूद है, लंदन में बड़े एक अहम मीटिंग में जिसमें दुनिया के बड़े बड़े विद्वान फिलासफर थे, उसमें ये बात रखी गई, हजरत क्या है आप लोग मदारिस चलाते हैं, इनका रवैया बदलना होगा, यहाँ पर तालीम और तरबियत नहीं होती। तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी ने जवाब दिया था कि आप लोग अपनी दानिशमंदी अपने घर पर रखें। आप बताइए, साहिबे सरवत हैं आप लोग, आप में से कितने लोगों के बच्चे हाफिज़ कुरान का ये कुरान आलिम हैं? 99% लोगों की ज़बानें बंद हो गई। जो लोग अंगुश नुमाइयां करते हैं ना, उनसे कहो कि लाओ एक बेटा दे दो, हाफिज बना दो, तो लोगों के जमीन पैरों से खिसक जाती है और कहते हैं कि मौलाना साहब कहाँ से लावेगा, कहाँ से लावेगा। ऐसी बातें करते हो आप, लेकिन ये हमारा जिगर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बात इधर बढ़ाऊंगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। हम लोग पालते हैं और साथ साथ पढ़ाते हैं। जो दीन की खिदमत हम उलमा कर देते हैं ना, आप नहीं कर पाओगे, ये आप समझ के चले, क्योंकि ये वरसा आपको मेरे नबी ने नहीं अता फरमाया है, ये वरसा अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह के हबीब ने हम उलमा को अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात कर रहा था कि किसी नौजवान से पूछा जाए तो वो कहेगा कि हजरत करिश्मा कपूर मिल जाती है, कैटरीना कैफ मिल जाती है ना, ये सब नाम आपको याद होंगे। ये फिक्र बता रहा हूँ मैं, आप कहाँ चले गए? किसी कहने वाले ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई में इक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार।
میرے عزیزوں، تو میرے پیغمبر نے وہ مقام دیا ہے عورتوں کو جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، چاند نکلا، آمینہ کا چاند طلوع ہوا، کس انداز سے طلوع ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ پورا مکہ روشن ہو گیا، چاند پورا مکہ روشن ہو گیا۔ توجہ ہے میرے ساتھ بولیے، پورا مکہ روشن۔ ابھی آپ بولیں گے انشاءاللہ، جھومیں گے، مچل کے بول دیے سبحان اللہ، بولے یا رسول اللہ، پورا مکہ روشن ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عبد المطلب ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ کبھی آپ اتر کو جا رہے ہیں، کبھی پچھم کو جا رہے ہیں، کبھی دکن کو ہیں، کبھی پورب کو ہیں، پھر کبھی اتر کو ہیں، پھر کبھی پچھم کو ہیں، پھر کبھی دکن کو ہیں، پھر کبھی پورب کو ہیں۔ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ ایک بارگی آپ نے محسوس کیا کہ کعبہ گر رہا ہے، کعبہ جھک رہا ہے، کعبہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے آپ کو سنبھالا، ایک کنارے لے کر کے چلے گئے، اور اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبہ گر رہا ہے، میرے اوپر گر جائے، میں اس میں دب جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن میں یہ خیال تھا کہ کیا دیکھتے ہیں، جب کعبہ پر روشنی نظر پڑی تو کعبہ ایک طرف جا کر کے رک گیا ہے، جھکا ہوا ہے۔ اب آپ نے تخیل و تفکر کی دنیا میں ڈوب کر کے سوچنا چاہا تھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ کعبہ جھکا تو، لیکن جھک کر کے رک تو گیا۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوتی تو کعبہ کو گر جانا چاہیے تھا، کعبہ کو منہدم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، کعبہ جھک گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ بریلی کا تاجدار عشق رسول میں ڈوب کے بولا تھا، محبت رسول میں ڈوب کے بولا تھا، انسیت رسول میں ڈوب کر کے بولا تھا، اے میرے نبی کے دادا جان کہاں کھوئے ہیں؟ تخیل و تفکر میں سے باہر نکلیے، ذرا اپنے گھر کی طرف رخ کیجئے۔ اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو خیال آیا کہ میرے گھر میں آج کسی بچے کی تولد ہونے کی خبر ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، عبد المطلب نے سمجھ لیا کہ یہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک کر کے آنے والے کو سلام کہہ رہا ہے، اور حضرت مچل کے بولے تھے، اے لوگوں سنو سنو، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، جواب نہیں ہے حضرت۔ ملت اسلامیہ، وہی چاند ہے، اب وہ چاند ارے یار ٹائم نہ دیکھ پائے بھائی، تو پورا مکہ روشن ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے حضرت آمینہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے پوچھا، اے آمینہ، ہم نے سنا ہے کہ جب تمہارا بیٹا تمہاری گود میں آیا تو تمہارا گھر روشن ہو گیا۔ کہا صرف میرا گھر روشن نہیں ہوا بلکہ میری نگاہوں نے تو دیکھا کہ پورا شہر مکہ روشن ہو گیا، پورا شہر مکہ روشن ہو گیا۔ کہا بس؟ کہا نہیں، یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے گھر سے قیصر و کسریٰ کے محلات کو صاف صاف دیکھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ چراغاں، یہ قلقلیں، یہ لائٹیں، یہ بتیاں جلانے سے ودیشی لوگوں کو ودیشی سمجھ رہے ہیں؟ ودیشی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ اشارہ کر دیا ہے، سگنل دے دیا ہے، سمجھ جائیے۔ کچھ ودیشی لوگوں کو، یہ سمجھ رہے نا، کچھ ودیشی لوگوں کو تکلیف ہو گئی، کہا کیا ضرورت ہے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ جھنڈے لگا رہے تھے، بولے کیا ضرورت ہے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے بھی بہت سے واقعات سنے ہیں، پڑھے ہیں، اور میرے آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ خود بھوکے رہو، یتیموں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ۔ الحمدللہ ہم وہ بھی کیا کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن صبح سے لے کر کے شام تک ادے پور کٹیا کے لوگ 15 تاریخ کو صبح سے لے کر کے شام تک لنگر کھلا رہے تھے۔ یتیم بھی آ رہے تھے، مسکین بھی آ رہے تھے، غریب بھی آ رہے تھے، لاچار بھی آ رہے تھے، مجبور بھی آ رہے تھے، سب کھا رہے تھے۔ یہ کس کا کھا رہے تھے؟ تو پھر بریلی والا یہی کہتا ہے مچل کر کہ نبی کا کھا رہے تھے۔ ہم کھاتے بھی ہیں نبی کا، کھاتے بھی ہیں نبی کا، اور نبی کے نام پر گلیاں بھی سجاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت خوب۔ کوئی بات نہیں کرتا خسائی سے کبرا جی یہ حوالے سے باتیں ثابت ہیں جی بے شک۔ کہ چراغا ہوا چراغا ہوا چراغا ہوا روشن ہوا روشن ہوا، صرف آمنہ کا گھر نہیں پورا مکہ، اور صرف مکہ نہیں بلکہ مکے میں بیٹھ کر کے آمنہ نے اپنی نگاہوں سے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جھنڈا کے بارے میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ جب میرا لال دنیا میں آ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امی بھی آ رہے ہیں، سدرا کے مکھی بھی آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں۔ کیا جھنڈے؟ بے شک۔ ساتھ میں بولو کیا ہے؟ جھنڈے اگر کوئی مل جائے نا دوسرے ڈپارٹ والا، سمجھے نا، دوسرے ملک والا، تو اسے بتا دینا کہ تم جو کہتے نا جھنڈے کا ثبوت لاؤ، جھنڈے کا ثبوت لاؤ، کہا ماں آمنہ نے کہا ہے کہ جھنڈا جبریل لایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ابے امام احمد رضا کی نہیں مانتا مت مان، کم سے کم جس نبی کو جھوٹے سے ہی تو اپنا نبی کہتا ہے اس نبی کی ماں کی مان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب۔ اور جب سمجھ لینا نہ مانے تو سمجھ لینا کہ جو نبی کے ماں کی نہیں مانتا وہ اپنی ماں کی بھی نہیں مانتا۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ